ذکرن کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس عمل کی طرف توجہ کریں ہر حال میں، چاہے نماز میں ہو، چاہے نماز کے بعد ہو، یا دیگر اوقات میں، جو اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے، اور وہ ہے اللہ کا ذکر. اور قرآن مجید کے بیشتر مقامات پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی تاکید کی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ قاف میں، بس آپ صبر کیجئے اس پر جو وہ کہتے ہیں، یعنی آپ کے مخالفین، اور سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے قبل اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، اور رات کے اوقات میں اور سجدوں کے بعد بھی اس کی تسبیح کیجئے، یعنی نماز کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیجئے. یہاں پر جو خطاب ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. فاصبر علی ما یقولون، یعنی آپ کے دشمن یہ مشرکین آپ کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں، ان کی باتوں پر آپ صبر کیجئے. جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں، جو آپ کو دھمکیاں دے رہے ہیں، جو آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اس کا جواب آپ صبر کے ساتھ دیجئے. اور اس کے برعکس آپ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے زیادہ مضبوط کر لیجئے. یعنی کتنی خوبصورت تعلیم ہے ہمارے دین کی کہ جب لوگ مخالفت کریں تو بجائے اس کے کہ ان سے الجھنا شروع کر دے اور ان کی باتوں کا جواب دینے لگے اور خود کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دے، کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم اللہ کی طرف توجہ کریں، رغبت کریں، دعا کریں، اللہ کی تسبیح بیان کریں، اس کی حمد بیان کریں. اسی لیے آگے فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کریں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان باتوں سے پاک قرار دیں جو باتیں یہ مشرکین اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے منسوب کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان بلند کریں، اس کی تعریف بیان کریں، اس کی ایسی صفات بیان کریں جو اس کے شایان شان ہیں. اور یہ نفی اور اثبات دونوں مل کر اللہ کے کمال کو ثابت کرتے ہیں. اور یہاں تسبیح سے مراد یا تو ظاہری تسبیح ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، یا پھر اس سے مراد نماز ہے. یعنی جب لوگوں کی باتیں تکلیف دے تو آپ اللہ سے نماز کے ذریعے مدد مانگے. فَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اور پھر قبل طلوع الشمس سے مراد فجر کی نماز جو سورج طلوع ہونے سے پہلے ہوتی ہے، اور قبل الغروب سے مراد ظہر اور عصر کی نمازیں ہیں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اس سے مراد رات کی نماز یعنی عشاء اور تہجد کی نماز ہے. اور مغرب بھی رات کا ہی ایک حصہ ہو جاتا ہے کیونکہ سورج غروب ہو چکا ہوتا ہے. یعنی ان تمام احوال میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے، اور تسبیح سے مراد یعنی سورج کے طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے جو تسبیحات ہمیں بتائی گئی ہیں وہ پڑھیں. اور اگر اس سے مراد نماز ہے تو پھر اس سے مراد نماز میں اللہ کا ذکر، اور اس کے علاوہ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور سجدوں کے بعد بھی. ایک معنی اس کا یہ ہے کہ نماز کے بعد کی تسبیحات کا اہتمام کیا جائے. بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا وہ نماز پڑھتے بس اٹھ جاتے ہیں، تسبیح نہیں کرتے، جبکہ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ خاص طور پر حکم دے رہے ہیں کہ نماز کے بعد تسبیح بیٹھ کر کرنی چاہیے. یہ نماز کے بعد کا ذکر ہے. مجاہد ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نمازوں کے بعد تسبیح پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور وہ اس آیت کی تشریح کر رہے تھے وَإِدْبَارَ السُّجُودِ کی. مجاہد کہتے ہیں اس سے مراد فرض نماز کے بعد تسبیح کرنا ہے. تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ ساری نماز مکمل کرنے کے بعد نہیں بلکہ فرض نماز پڑھنے کے بعد تسبیح کریں. دوسرا معنی اس کا کیا کیا گیا ہے کہ فرض نماز کے بعد نفل نماز بھی پڑھیں، کیونکہ صبح عربی میں نفل نماز کے لیے بھی آتا ہے، یعنی فرض نماز کے بعد نفلی نماز بھی ادا کریں. اور تیسرا معنی اس کا کیا گیا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت بھی پڑھیں، یعنی ان کو بھی تسبیح کا نام دیا گیا ہے. اسی طرح سورۃ الطور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آپ اپنے رب کے حکم کے آنے تک صبر کیجئے، پس بے شک آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں.
اور جس وقت آپ کھڑے ہوتے ہیں آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے، اور رات کو بھی اور ستاروں کے پلٹنے کے بعد بھی اس کی تسبیح کیجیے۔ یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنے رب کا حکم آنے تک صبر کرتے رہیں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، آپ ہماری توجہ میں ہیں، ہماری نظروں میں ہیں، ہمارے علم میں ہیں، آپ ہماری حفاظت میں ہیں۔ یعنی عربی کے محاورے کے مطابق کوئی نگاہوں میں ہو کا مطلب یہ کہ ہم اس کی نگرانی کر رہے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں، جس سے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ آپ کی پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے، یعنی میری حفاظت اور حراست کے ساتھ۔ اور وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اس کا معنی ہے کہ جب آپ مجلس سے اٹھیں تو تسبیح کریں، جب نیند سے اٹھیں تو تسبیح کریں، جب نماز کے لیے اٹھیں تو تسبیح کریں، اور نماز میں بھی تسبیح کریں۔ اور اسی طرح تسبیح کے دو اور معنی بھی کیے گئے ہیں کہ رکوع اور سجدوں میں تسبیح کریں، اور پھر دعائے استفتاح میں تسبیح کریں، سبحانک اللہم و بحمدک، یہاں بھی تسبیح ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن میں کتنی بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، رات میں بھی تسبیح کریں، اور اس سے مراد رات کی نماز، رات کی تسبیح ہے۔ جیسے بیڈ پہ جاتے ہوئے تسبیحات فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو سکھائی تھی تاکہ ان کی تھکاوٹ دور ہو جائے۔ نماز کے علاوہ بھی تسبیح کرتے رہنا چاہیے۔ ادبار النجوم کے بھی 3 معنی ہیں۔ ایک معنی کیا گیا ہے فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں پڑھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رکعتیں نہ سفر میں چھوڑتے تھے نہ گھر میں، کبھی بھی آپ نے یہ سنت نماز نہیں چھوڑی۔ اور پھر اسی طرح اس سے مراد فجر کی 2 رکعات بھی لی گئی، اور نماز کے بعد کی تسبیح بھی مراد ہے۔ ان دونوں آیات سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کے بعد بھی ذکر کرنے کی اہمیت اور ضرورت ہے، جس سے بہت سے لوگ غافل ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، پھر جب تم نماز پوری کر چکو تو اللہ کو کھڑے، بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے یاد کرو۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نماز پڑھ لیتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے ذکر سے فارغ ہو گئے اور اب ہم دنیا کے کام میں لگ جائیں۔ ہاں، دنیا کے کام 2-3 طرح سے ہی ہوتے ہیں، یا کھڑے ہو کے کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے، آپ کچن میں چلے جاتے ہیں، کوکنگ کر رہے ہیں، آپ اپنا ذکر جاری رکھیں، یا پھر آپ بیٹھ گئے ہیں اور بیٹھ کے کوئی کام کر رہے ہیں، تسبیح جاری رکھیں، ذکر جاری رکھیں۔ اور اسی طرح اگر آپ لیٹ گئے آرام کرنے کے لیے تو بھی ذکر جاری رکھیں، یعنی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں۔ اسی طرح سورۃ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، پھر جب نماز پوری کر لی جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل سے تلاش کرو، یعنی اپنے دنیا کا کام کاروبار کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو، یعنی اپنے بزنس آورز میں بھی، اپنی جاب پر بھی اللہ کو نہیں بھولنا۔ کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی رمضان کے روزے مکمل کرنے کے بعد کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم تعداد پوری کرو اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، تکبیرات بڑھو، اور اس پر کہ اس نے تم کو ہدایت بخشی، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اسی طرح حج کے مناسک ادا کرنے کے بعد بھی ذکر کا حکم ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، پھر جب تم اپنے حج کے مناسک پورے کر چکو تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرنا۔ یعنی باپ دادا کو یاد کرنے، ماں باپ کو یاد کرنے سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو زیادہ یاد کیا کرو، کیونکہ انسانوں کی یاد انسانوں کو دکھی کرتی ہے، لیکن اللہ کی یاد دلوں کے اطمینان کا باعث بنتی ہے، دلوں کے اندر سکون کا باعث بنتی ہے۔ الا بذکر اللہ
تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ تمام عبادات کے بعد ذکر کا حکم ہے، تسبیح کا حکم ہے، تکبیر کا حکم ہے۔ اسی طرح نماز کے بعد خاص طور پر، یعنی نماز پڑھتے ہی اٹھ نہیں جانا چاہیے بلکہ وہاں بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔